اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے لوگوں، میری آج کی ویڈیو اسلامی نئے سال کے نئے مہینے کے حوالے سے ہے۔ محرم الحرام نئے سال کا نیا مہینہ ہے۔ اس مہینہ ہمارے امام پاک شہید ہوئے تھے اور 10 محرم الحرام کو حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنے باپ سے جا ملے تھے۔ اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک اور چاروں کل کثرت سے پڑھنے چاہیے۔ خاص طور پر جب محرم الحرام کا چاند نظر آئے تو چاند کو دیکھ کر ہمیں چاروں کل اور درود پاک ضرور لازمی پڑھنا چاہیے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی میری امت میں سے اس مہینے کثرت سے اول آخر درود پاک پڑھ کے چاروں کل پڑھے گا تو اس کو پورا سال فاقہ نہیں آئے گا اور سارا سال پریشانیاں مصیبتیں دور ہو جائیں گی اور سارا سال وہ بندہ بیماریوں سے بھی بچے گا۔ اور جو اس مہینے کثرت سے درود پاک اور چاروں کل پڑھتا ہے، قیامت والے دن اس بندے کا حساب کتاب آسان ہوگا اور وہ خوشی خوشی جنت میں داخل ہوگا۔ اور اے لوگوں، چونکہ یہ مہینہ بہت ہی پاک مہینہ ہے، اس مہینے کا ہمیں ادب و احترام کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ کو رونا نہیں آ رہا ہو، ہمیں رونے والا منہ بنا لینا چاہیے۔ اس مہینے زیادہ خوش اور ہنسنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس پاک مہینے میں ہمارے امام پاک حضرت امام حسین پاک رضی اللہ عنہ تعالیٰ شہید ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی جان کی قربانیاں دے کر اپنے نانا کے دین کو زندہ رکھا۔ اس مہینے تو زمین آسمان بھی سوگ مناتا ہے۔ آپ غور ضرور کرنا کہ اس مہینے سورج کی روشنائی کم ہو جاتی ہے، سورج چمکنے کی بجائے دھندلا نظر آئے گا۔ اے لوگوں، جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ ان کے لاڈلے نواسے شہید ہوں گے تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو جاری ہو گئے اور ایک آنسو زمین پر گر گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے دیکھا کہ وہاں سے زمین نیلی ہو گئی تھی۔ اے لوگوں، آپ غور ضرور کرنا، اس مہینے چاند تارے صحیح سے نہیں نکلتے۔ اس مہینے ہمیں خیرات کرنی چاہیے، پانی یا دودھ کی سبیل لگانی چاہیے۔ اور ہمارے امام پاک سے پانی دور نہیں تھا، اگر ہمارے امام پاک اشارہ کرتے تو پانی کے چشمے جاری ہو جاتے، کیونکہ دنیا تو بنی ہی ان کے لیے تھی اور ان کے صدقے ہم بھی پیدا ہو گئے۔ اس مہینے کا ادب احترام کرنا چاہیے اور اس مہینے سوالی کو خالی نہیں موڑنا چاہیے۔ وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ جس طرح اللہ پاک نے اتنے لاڈلے امام پاک کی آزمائش کی، اسی طرح اللہ ہماری بھی آزمائش کر سکتا ہے۔ اور اس مہینے میں خود کو پیٹنا اور بیان کرنا گناہ ہے، کیونکہ حضرت امام حسین پاک نے فرمایا تھا کہ جب میں شہید ہو جاؤں تو میرا گھوڑا خالی واپس آئے تو بیان کر کے نہ رونا، خود کو پیٹنا نہ اور جسموں کو نہ داغنا۔ اور ہمیں اس مہینے کالے کپڑے نہیں پہننے چاہیے، یہ تو کھلی جہالت ہے۔ امام پاک کا لباس مبارک سفید اور سبز رنگ کا تھا۔ اور اس مہینے ہمیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں زیارت کے لیے جانا چاہیے اور ان کی قبروں پر درود پاک فاتحہ چاروں کل پڑھنے چاہیے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عورت قبرستان نہیں جا سکتی، یہ غلط بات ہے۔ اگر عورتوں کا قبرستان جانا منع ہوتا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت نہ کرتی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی قبر مبارک پر حضرت عائشہ زیارت کے لیے روزانہ حاضر ہوتی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تعالیٰ اپنے خاوند یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی زیارت روزانہ کرتی تھی اور آپ حجرے مبارک کے اندر اپنا نقاب اتار دیتی تھیں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خاوند تھے۔ اور پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تعالیٰ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی قبر مبارک بھی وہیں بنی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ ویسے ہی روز قبر کی زیارت کرتی اور اپنا نقاب اتار دیتی تھی، کیونکہ ایک ان کے خاوند اور ایک باپ کی قبر مبارک تھی۔ اور جب وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی قبر بنی
تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تعالیٰ زیارت ضرور کرنے جاتی تھی، لیکن نقاب کے بغیر نہ کبھی گئی، بلکہ پردہ کر کے نقاب کر کے جاتی تھی، کیونکہ اب وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی قبر مبارک بن گئی تھی، جو کہ آپ کے لیے غیر محرم تھے۔ اور مردے ہمیں دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، اس لیے عورت جب بھی قبرستان جائے تو غسل کر کے پاک و صاف ہو کر باوضو ہو کر پردہ کر کے خود کو عبائے کے ساتھ ڈھک کر نقاب کر کے جا سکتی ہے۔ اور عورت قبرستان جاتے وقت کبھی خوشبو نہ لگائے، کیونکہ وہاں غیر مردوں کی قبریں ہوتی ہیں جو کہ عورت کے لیے غیر محرم ہیں۔ ایک اور روایت ہے کہ ایک عورت جو کہ حیض کے دنوں میں جنت البقیع میں چلی گئی، جبکہ پلیت عورت کا قبرستان جانا گناہ ہے، اس لیے عورت کو قبرستان زیادہ جانے سے منع کیا۔ اگر عورت جانا چاہے زیارت کے لیے تو گناہ نہیں ہے، عورت پاک و صاف ہو کر پردہ کر کے جا سکتی ہے، اور محرم کے مہینے قبرستان کی زیارت کے لیے جانا چاہیے، یہ بھی ثواب ہے۔ ایسے لوگ جو کہ سارا سال قبرستان نہیں جاتے، وہ محرم کے مہینے میں ضرور زیارت کے لیے جائیں، ان سے ہمیں ثواب بھی ملتا ہے اور انسان کے گناہ بھی کم ہوتے ہیں، اور انسان کی یاد بھی تازہ ہوتی ہے کہ ایک دن اسے بھی یہیں آنا ہے۔ اور قبرستان جب بھی جائیں تو سلام کر کے جا کے سلام ضرور کرنا چاہیے، یعنی السلام علیکم یا اہل القبور، اور مردے ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو آپ لوگوں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ حافظ۔